سمجھ لیں کبھی کبھی سب سے بڑا دھوکا وہی دیتا ہے جس کے لیے انسان اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا ہے، اور ماں کا دل وہ تو ٹوٹ کر بھی بد دعا نہیں دیتا، بس خاموش ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسی ماں کی ہے جس نے بیٹے کے ظلم بھی سہے، اس کی خوشی کے لیے خود کو مٹا دیا، مگر آخر میں جو ہوا وہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک سادہ سی بوڑھی ماں تھی، چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تھکن، مگر دل میں اپنے بیٹے کے لیے بے انتہا محبت۔ اس کا بیٹا جو کبھی اس کی آنکھوں کا تارا تھا، وقت کے ساتھ بدل گیا تھا۔ شادی کے بعد اس کی دنیا بدل گئی، اور اس دنیا میں ماں کے لیے کوئی جگہ نہ رہی۔ بیوی کے کہنے پر وہ ماں سے بدتمیزی کرتا، اسے تانے دیتا، یہاں تک کہ کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ محلے والے سب کچھ دیکھتے، مگر ماں ہر بار یہی کہتی، میرا بیٹا ہے، اسے کچھ نہ کہو۔ اس کے دل میں بیٹے کے لیے محبت کم نہ ہوئی، بلکہ ہر تکلیف کے بعد وہ اور بڑھ جاتی۔ ایک رات وہ بہت روئی، سجدے میں گر کر اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میرے بیٹے کے دل کو نرم کر دے، اور شاید وہی رات تھی جب اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد جب وہ گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا دروازے پر کھڑا ہے، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر پچھتاوا۔ وہ دوڑ کر آیا اور ماں کے قدموں میں گر گیا۔ ماں مجھے معاف کر دے، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں تجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ ماں کا دل پگھل گیا، اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا ماں کبھی اپنے بچوں سے ناراض نہیں رہتی۔ اس دن اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ چند دن بعد وہ دونوں عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے اس کے بیٹے کو ہدایت دی۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ماں کی حالت عجیب ہو گئی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل سکون سے بھر گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھ گئی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھ، اس کی زندگی میں برکت دے۔ اسی دوران بیٹا اس کے پاس آیا اور بولا، ماں یہ بیگ پکڑو، میں ابھی آتا ہوں۔ ماں نے مسکرا کر بیگ لے لیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ مسکراہٹ اس کی زندگی کی آخری خوشی ہے۔ وقت گزرتا گیا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، مگر بیٹا واپس نہ آیا۔ ماں کی آنکھوں میں فکر بڑھنے لگی، دل میں عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی، مگر بیٹا کہیں نظر نہ آیا۔ اچانک چند پولیس والے اس کے پاس آئے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ماں گھبرا گئی۔ جی میں تو بس اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں۔ پولیس نے اس کے ہاتھ سے بیگ لیا اور کھولنے لگے۔ ماں حیران تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جیسے ہی بیگ کھولا گیا، ماں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے اندر وہ چیزیں تھیں جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ پولیس والوں نے اسے فوراً گرفتار کر لیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، میں بے قصور ہوں، یہ سب میرے بیٹے کا ہے، وہ ابھی آئے گا۔ مگر کوئی اس کی بات سننے والا نہ تھا۔ وہ ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی جگہ پر اکیلی رہ گئی۔ جس بیٹے کے لیے اس نے ساری زندگی قربان کی، وہی اسے اس حال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی وہ ماں ہر رات اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتی، مگر اس کے دل میں پھر بھی اس کے لیے بد دعا نہ تھی۔ وہ صرف یہ دعا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ اور یہی ماں کی محبت ہوتی ہے، جو ظلم سہ کر بھی دعا دیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہر بیٹا اس محبت کے قابل ہوتا ہے؟ سمجھ لیں کبھی کبھی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان وہ نہیں ہوتا جو وہ خود جھیلتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جب اپنوں کے دیے ہوئے زخم دل کو چیرتے ہیں اور پھر بھی انسان دعا دیتا ہے۔ آج کی کہانی کا اگلا حصہ آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی وہ بوڑھی ماں ایک ٹوٹا ہوا سایہ لگ رہی تھی، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی اپنا، صرف یادیں تھیں، اور وہ بھی زخم بن چکی تھیں۔ ہر رات وہ اسی جگہ بیٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتی، جیسے ابھی اس کا بیٹا
بیٹا آئے گا اور کہے گا ماں میں آ گیا، مگر دروازہ کبھی نہ کھلتا۔ پولیس والوں نے اس سے بار بار سوال کیے، یہ سامان تمہارے بیگ میں کیسے آیا؟ تم کس کے ساتھ آئی تھی؟ ماں ہر بار ایک ہی جواب دیتی، میرا بیٹا، وہ مجھے عمرہ کروانے لایا تھا، وہ ابھی آئے گا۔ مگر وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدل گئے اور بیٹا واپس نہ آیا۔ ایک دن ایک افیسر اس کے پاس آیا اور نرم لہجے میں بولا، ہم نے تمہارے بیٹے کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، تمہیں سچ بتانا ہوگا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے سب سچ بتا دیا ہے، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ افیسر نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور پھر بولا، ہمیں شک ہے کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ یہ الفاظ سن کر ماں کے دل پر جیسے بجلی گر گئی۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا، نہیں، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر اندر کہیں ایک آواز اسے توڑ رہی تھی، وہی تو تھا جو تمہیں مارتا تھا، وہی تو تھا جو تمہیں چھوڑ گیا۔ اس دن کے بعد ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی آ گئی، وہ کم بولنے لگی، بس خاموشی سے نماز پڑھتی، دعا کرتی اور بیٹے کو یاد کرتی۔ ایک رات جیل میں ایک اور قیدی عورت اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی، تم کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ عورت کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، میں نے بھی اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کیا تھا، مگر آخر میں اس نے بھی مجھے دھوکہ دیا۔ دونوں عورتیں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگیں، جیسے درد ایک جیسا ہو تو اجنبی بھی اپنے لگنے لگتے ہیں۔ ماں نے اس رات اللہ سے ایک عجیب دعا کی، یا اللہ، اگر میرا بیٹا واقعی قصوروار ہے تو اسے ہدایت دے، اور اگر میں بے قصور ہوں تو مجھے انصاف دے۔ اس کے بعد چند دن گزر گئے، اچانک جیل میں خبر پھیلی کہ ایک بڑا کیس کھل گیا ہے۔ پولیس نے ایک گروہ پکڑا ہے جو معصوم لوگوں کو استعمال کر کے سمگلنگ کرتا تھا۔ ماں کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اسے امید کی ایک کرن نظر آئی۔ اگلے دن اسے عدالت میں پیش کیا گیا، وہاں اس نے جو سنا اس نے اس کی دنیا بدل دی۔ جج نے بتایا کہ اس کا بیٹا اسی گروہ کا حصہ تھا اور اس نے جان بوجھ کر اپنی ماں کو استعمال کیا تاکہ وہ خود بچ جائے۔ یہ سن کر ماں کے آنسو رک گئے، وہ بس خاموش ہو گئی، جیسے دل پتھر کا ہو گیا ہو۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کے لبوں پر پھر بھی بد دعا نہ آئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اسے معاف کر دینا، وہ نہیں جانتا اس نے کیا کیا ہے۔ عدالت نے مزید تحقیقات کے بعد ماں کو بے قصور قرار دے دیا، وہ رہا ہو گئی، مگر اب وہی ماں نہ رہی تھی، اس کے اندر کچھ مر چکا تھا۔ وہ مسجد نبوی گئی، وہی جگہ جہاں اس نے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی۔ آج بھی اس نے ہاتھ اٹھائے، مگر دعا بدل چکی تھی، یا اللہ، مجھے صبر دے اور میرے دل کو سکون دے۔ وہ واپس اپنے ملک آ گئی۔ لوگ اس سے سوال کرتے، تمہارے بیٹے کا کیا ہوا؟ وہ بس مسکرا دیتی اور کہتی، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن خبر آئی کہ اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے اور جیل میں ہے۔ اس نے اپنی ماں کو یاد کر کے بہت رویا، وہ بار بار کہتا، میں نے اپنی ماں کے ساتھ ظلم کیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جب ماں کو یہ خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے پھر بھی یہی کہا، یا اللہ، میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ اور یہی ماں کی محبت ہے جو ہر حال میں معاف کر دیتی ہے۔ سوچنے والی بات، کیا ہم بھی اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انجانے میں ان کے دل کو دکھا رہے ہیں؟